کہ جب ادارے کمپلیمنٹ کرتے ہیں، جب ادارے فارورڈ ٹوگیدر کے طور پہ چلتے ہیں، تو وہ چھوٹی سطح سے، چاہے وہ صفائی کا کام ہو، سے بڑی سطح تک، چاہے وہ آپ کی سفارتکاری ہو، آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہو، تو وہ پھر مل کر جب کام کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کو عوام الناس کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس میں وہ پھر بڑے بڑے اپنے وہ فیصلے جن کے ساتھ دنیا کے اندر چیزیں طے کرنے میں آپ کو معاملات، مثال کے طور پہ جیسے میں نے یہ آپ سے ایک چھوٹی اگزامپل پہلے کی کہ جب یہ پوری آپ کی ایگزیکٹو آرم، آپ کی پوری لیجسلیٹو آرم، آپ کی گورنمنٹ، یہ سارے پورے تب مل کے کام کرتے ہیں، تو وہ چیزیں جو مجھے میری وے آف لائف پر سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے، جب آپ بڑے کاموں میں جاتے ہیں، لیٹس سے کہ آپ کی ڈپلومیسی ہے دنیا کے ساتھ، تو ہمارے سامنے ریسنٹ پاسٹ میں 1 سال پہلے کی بات ہے، آپ کے مشاہدے میں ہوگی ساری بات، آپ کی یادداشت میں ہوگی، آپ کے حافظے میں ہوگی۔ مئی کا مہینہ تھا، اتفاق سے آج ہم مئی میں بیٹھے ہیں تو اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے، اور بنیان المرصوص کے اس مارکہ حق کے حوالے سے میں تو یہ جانتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں، اور میری کوشش ہے، اور اسمبلی میں ہم ایک اسپیشل سیشن، آج کی ہماری پریس ٹاک کا بنیادی مدعا بھی یہی تھا، ایک اسپیشل سیشن بھی کنوین کریں گے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر 2 مئی کو، 1 مئی کو، اور اس سے پہلے 29 اپریل کو ہندوستان میں ایک، ان تاریخوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ جب وہ پہلگام کا واقعہ ہندوستان میں پیش آیا تو ایک لمحے کے تامل کے بغیر ہندوستان نے اس واقعہ کے بعد پاکستان پر فنگر پوائنٹ کر دی کہ اس ٹیررزم کے ایکٹ کے پیچھے پاکستان کی گورنمنٹ ہے۔ بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب آپ کوئی اس طرح کا الزام لگاتے ہیں تو پھر کوئی آپ سبسٹینشیٹ کرتے ہیں کہ کیسے، آپ کے پاس کیا انٹیلیجنس ہے، کیا ایویڈنس ہے، یا آپ تو اپنی انٹیلیجنس شیئر کریں، دنیا کے ساتھ بتائیں کہ اس بنیاد پر ہم یہ الزام لگا رہے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس ہے جو آپ دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ اور آج کے دور میں جب ہر چیز آپ کو سبسٹینشیٹ کرنی پڑتی ہے تو اس میں اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو نو بڈی ول ہائڈ دیٹ ایویڈنس، عقل تو ایسی بات کو تسلیم کرتی تھی۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ بالکل ایک فریولس ایلیگیشن پر ایک پوری کیمپین کھڑی کر دی گئی ہے، اور اس کیمپین کے اندر ایک پورا یہ الزام لگا دیا ہے کہ جی پہلگام میں دہشت گردی پاکستان نے کی ہے، اور اب ہم پاکستان کی سوورینٹی بریچ کریں گے، پاکستان کے اوپر ہم حملہ کریں گے، پاکستان میں کراس بارڈر سرجیکل سٹرائک کریں گے، اور وہاں پر جو دہشت گردی کے اڈے ہیں ان کو ہم ختم کریں گے۔ یہ پوزیشن انڈین گورنمنٹ نے لینی شروع کی، آپ کو یاد ہوگا، اور 2 تاریخ تک بڑا بلڈ اپ بن گیا، وہ پھر یکدم رات کے ایک پہر میں انہوں نے وہ بلسٹک میزائلز فائر کیے جو ہمارے بھاولپور میں اور ہمارے مرید کے 2 پوائنٹس پہ مساجد میں مارے، جہاں پر لوگ بے گناہ مساجد کے خدام اور خواتین اور بچے، جن کا کسی دہشت گرد تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہاں پر کوئی ٹریننگ کیمپس نہیں تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، وہاں پر آ کے مارے۔ اور ہماری حکومت بار بار یہ اصرار کرتی رہی کہ یہ بالکل آپ کی بے بنیاد الزام تراشی ہے، اور اگر آپ کے اس بات میں کوئی کنٹینٹ ہے، کوئی سبسٹنس ہے، کوئی ایویڈنس ہے، کوئی انفو ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ ہمارے سے شیئر نہیں کرتے تو آپ کسی تیسرے فریق سے اس کی تحقیق کروا لیں، تصدیق کروا لیں، آپ کے پاس کچھ بھی ہے آپ کسی تیسرے فریق کو دے دیں، کوئی باڈی کر لے، کوئی کثیر الجماعتی باڈی کر لے، کثیر الممالک باڈی کر لے، کوئی ایسی باڈی، کوئی آرگنائزیشن جس میں بہت سارے ممالک حصے دار ہوتے ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز ہوتے ہیں، کوئی تیسرا ملک کر لے جس پر آپ کا اعتماد ہے، وہ کر لے۔ اب یہ ایک بہت بڑی پوزیشن تھی جو حکومت پاکستان نے، شہباز شریف صاحب نے، جناب وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت بڑی پوزیشن لی، اور پوزیشن یہ لی کہ یہ اس میں اب آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور آپ کسی تیسرے فریق سے کرائیں، یعنی میں آپ کے دیے ایویڈنس کو ریفیوٹ کروں گا، آپ ایک ایویڈنس ایسا دیں گے جس سے میں ایگری نہیں کروں گا، آپ کی اور میری دونوں کی پوزیشنز ڈفرینٹ ہوں گی، تو لیٹ اے تھرڈ پرسن، 2 فریقین میں تنازع ہے تو کسی تیسرے کو دونوں فریقین کے تنازع کو دیکھنے میں کہ غلطی پر کون ہے، کس نے یہ جرم کیا ہے، کس نے یہ دہشت گردی کی واردات کی ہے، کس نے یہ زیادتی کی ہے، تو کسی تیسرے فریق پر آپ یہ معاملہ ڈال دیں اور اس کو ایسے دیکھیں۔
اس پر کوئی رسپانس نہیں آیا. جب رسپانس نہیں آیا ایک اٹیک کر دیا, اور جب یہ اٹیک ہو گیا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے بعد دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے, وردی فیلڈ مارشل نے دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا, اور رابطہ کر کے اپنی یہ پوزیشن, اس میں چاہے اسلامی ممالک تھے, اس میں چاہے یورپین کنٹریز تھیں, اس میں چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس تھا, اس میں ٹرکی تھے, چین تھا, دنیا جہان سے بات کر کے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ تو بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں. اس موقف کی بھی عالمی سطح پر, جو کہ ہندوستان کا ایک الزام کا موقف تھا, اس میں ثبوت کا نہ ہونا اور پاکستان کا اپنے مقدمے کو بڑا شاندار طریقے سے لڑنا, تو یہ اس کا ایک پہلو تھا. اب جب سیکیورٹی کی بات آئی تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر آئے, جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی آ کے تو میں بھی وہ سن رہا تھا, جیسے پوری قوم کی نظریں ٹی وی پر لگی تھیں. اور یہ ایک بات ہے, ہم سنتے رہے ہیں کہ جنگوں میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے. یہ آپ نے بھی یو ایس اے ایران وار میں بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. آپ نے یہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ جب تھا تو آپ نے انڈین میڈیا کو دیکھا ہوگا. انڈین میڈیا نے لاہور میں ایک بندرگاہ بنا دی, انڈین میڈیا نے چونیا کو ون اوور کرا دیا, انڈین میڈیا نے کئی ہمارے ہوائی اڈے تباہ کرا دیے. انڈین میڈیا نے ایک وار مانگرنگ اور ایک فالس رپورٹنگ تھی, جس میں وہ جو ایک ہم سنتے آئے تھے کہ جی جنگوں میں جو سب سے پہلا قتل ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے, تو اس کی پوری تصویر تو میں وہاں ملتی تھی. اب پاکستانی میڈیا نے کیسے رسپانس کیا؟ پاکستانی میڈیا نے کیسے رسپانس کیا کہ پاکستانی میڈیا نے بالکل ایک وار مانگرنگ کی صورتحال, ہمارے اینالسٹ بیٹھتے تھے, بڑی ریشنل بات کرتے تھے, ہمارے لکھنے والے پرنٹ میں لکھ رہے تھے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ لکھ رہے تھے, جس میں وہ ان کی فوج کا حجم بڑا بتاتے تھے, جنگ کے نقصانات بتاتے تھے, اور یہ تفصیل بتاتے تھے کہ اگر آپ سوورینٹی کسی کی بریچ کریں گے تو اس میں سائز آف دس آرمی ول ناٹ میٹر, یہ تو پھر جنگ کا نقصان ہوگا, نیوکلیر ممالک کے درمیان جنگ کس طرح کے نتائج دے سکتی ہے, اس پر بات کرتے تھے. وار مانگرنگ نہیں تھی, یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں. تو پھر جب آپ کی میڈیا, آپ کی گورنمنٹ یہ جب اس طرح کا رسپانسبل بیہیویئر دے رہی تھی, تو جب میجر جنرل احمد شریف چودھری اپنی پریس کانفرنس ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے تھے تو میں بھی سن رہا تھا, تو انہوں نے ایک بڑی لاؤڈ سٹیٹمنٹ دی, بہت ہی لاؤڈ سٹیٹمنٹ. مجھے یاد ہے غالباً یہ پاکستان پر حملے کے بعد 5-6 تاریخ کی درمیانی رات تھی یا 7 تاریخ تھی, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ حملہ تو اب آپ نے کر دیا ہے, بے بنیاد الزام کے ساتھ کیا ہے, ایسے اقدام پر کیا ہے جس کے ساتھ پاکستان کا تعلق کوئی نہیں, پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں آیا. دیکھیں نا آج 1 سال گزر گئے, 1 سال کے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی ایویڈنس ایسا جو کہیں پر شیئر کیا گیا ہو قطعی طور پہ کسی جگہ پر, کسی فورم پر, کسی جگہ پہ کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس الزام کی. تو احمد شریف چودھری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ اب جنگ بند ہم کریں گے, آپ کو ہم ایسے ہٹ کریں گے کہ آپ کو یہ یاد رہے گا, جنگ شروع آپ نے کی, اب بند کرانے کی درخواست آپ کریں گے, اور یہ آپ کا ہم نقصان کریں گے, اور پاکستان اس جنگ کے اندر فاتح. تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں بہت ٹال کلیم ہے یہ وٹ ڈی جی آئی ایس پی آر ایس سیڈ. تو جنگ میں اتنا بڑا ٹال کلیم صرف جذبے کی بنیاد پر تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی میرا بڑا جذبہ ایمانی ہے اور ایک طرف کوئی شخص ایک اسٹین گن لے کے کھڑا ہے اور میں تلوار لے کے لڑنے آ جاؤں جذبہ ایمانی سے, تو کیسے ہوگا. تو یہ بڑے میں آئی واز بٹ بیکاز آئی واز ناٹ ایکوینٹیڈ ود دا ڈیٹیلز, جو ہماری سیکورٹی کی ڈیٹیلز تھی میں ان سے بالکل سمجھ لیں کہ اس طرح سے واقفیت نہیں تھی جس طرح سے اوبیسلی دوز ہو آر ایٹ ہیلم آف افیئرز ان کو ہوگی. تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں آئی واز بٹ ورڈ. پھر میں نے دیکھا کہ جو ٹال کلیم انہوں نے کیا تھا اس میں ایک ریسٹرینٹ کا ایلیمنٹ بھی رہا. پاکستان نے فار گڈ 2-3-4 ڈیز اپنی پوزیشن کو ہولڈ کیا. پاکستان نے اگریشن کے جواب میں ڈپلومیسی کو پریفر کیا. پاکستان نے پیس کو ایک موقع دیا. پاکستان نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی کہ پاکستان کسی صورت بھی وار کی طرف ریزورٹ نہ کرے. پاکستان یہ کہتا رہا کہ آپ اپنی اس پوزیشن سے پیچھے ہٹیں, ہم نہیں چاہتے کہ اس میں آپ نے ہمارے سویلین لاسز کیے ہیں,
آپ نے ہماری سویلین پراپرٹیز کو ہٹ کیا ہے، آپ نے ہماری مساجد کو ہٹ کیا ہے۔ دنیا میں عبادت گاہوں کو جنگوں کے درمیان ایک تحفظ دیا جاتا ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے، آپ نے تو سیدھے اٹیک ہی مساجد پر کر دیے۔